وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ ڈیل اگلے 24 گھنٹوں میں ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امن سمجھوتے کے پہلے سے زیادہ قریب ہیں۔ جیسے ہی امن سمجھوتے کے نکات پر اتفاق ہوگا اس پر الیکٹرانک دستخط کیے جائیں گے۔ دستخط ہونے کے بعد تکنیکی سطح کے مذاکرات اگلے ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران امریکہ ڈیل اگلے 24 گھنٹے میں ہونے کا امکان ہے۔ امن سمجھوتے کے جتنے قریب اب ہیں پہلے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ امن سمجھوتے کے نکات پر اتفاق کے ساتھ ہی اس پر الیکٹرانک دستخط ہوں گے۔ دستخط کے بعد تکنیکی سطح کے مذاکرات اگلے ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ مسلسل عزم اور مذاکرات کے دوران تعمیری کردار پر وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ پاکستان خطے میں برادر ممالک کی مسلسل حمایت اور تعاون پر بھی شکر گزار ہے۔ یقین ہے یہ تاریخی امن معاہدہ خطے میں دیر پا امن، استحکام اور باہمی تعاون کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ ممکنہ سمجھوتے پر ایران یا امریکہ کی طرف سے باضابطہ طور پر ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا۔ تاہم ایک سینئر امریکی عہدیدار نے بتایا کہ اس سمجھوتے میں آبنائے ہرمز کو کھولا جانا اور ایرانی سمندروں کی امریکہ ناکہ بندی کا خاتمہ سر فہرست ہے، جبکہ ایران پر عائد کئی اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ اور ایرانی ایٹمی پروگرام کو روکنا بھی اس سمجھوتے کا حصہ ہے۔ امریکی عہدیدار نے مزید بتایا کہ ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کو کیسے ختم کرنا ہے یہ بات تکنیکی مذاکرات کا حصہ ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا آغاز 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں سے ہوا تھا۔ ایران نے حملوں کے جواب میں خلیج میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا، جبکہ حزب اللہ نے لبنان میں اسرائیل کے حملوں کا جواب دینا شروع کیا۔ جنگ میں ایران کے مناب سکول میں کمسن طالبات کی بڑی تعداد شہید ہوئی، جبکہ بڑی تعداد میں سینکڑوں سویلین بھی حملوں کا نشانہ بنے۔ لبنان میں بھی ہلاکتیں ہوئیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کی تو دنیا بھر میں تیل مہنگا ہو گیا، عالمی معیشتیں ہل کر رہ گئیں۔ تیل مہنگا ہونے سے دنیا کے کئی ممالک کو مہنگائی کی لہر نے لپیٹ میں لے لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ سمجھوتے کے کچھ نکات میں تبدیلی کا امکان آخر وقت تک موجود رہے گا۔ تاہم ایک بات یقینی ہے کہ ایران اس سارے معاملے میں فاتح کے طور پر ابھرا ہے۔ امریکہ نے کل رات آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے والے کئی خودکش ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جو سمجھوتا ہونے جا رہا ہے اس کے تحت ایران آبنائے ہرمز کی بندش ختم کرے گا۔ جواب میں امریکہ ایرانی اثاثے بحال کرے گا، ایران کے منجمد فنڈز ریلیز کرے گا اور طویل عرصے سے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں میں نرمی کرے گا۔ ایرانی ایٹمی پروگرام کا معاملہ ابتدائی جنگ بندی کے معاہدے کے اگلے 60 دنوں میں زیر غور آئے گا۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ معاہدہ لا محالہ ایرانی ایٹمی پروگرام کے خاتمے کی طرف جائے گا، جس میں ایران کے پاس موجود انتہائی افزودہ یورینیم کو ضائع کرنا شامل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ قطری وزیر اعظم نے ایران امریکہ ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا ان کا ملک ایران امریکہ مذاکرات کرانے میں اسلام آباد کے کردار کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور ان مذاکرات کی پیش رفت پر مطمئن ہے۔ قطر کے سرکاری بیان میں امر کو سراہا گیا ہے کہ پاکستان مذاکرات کی ہر اپڈیٹ سے قطر کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ امید ہے کہ امریکی اور ایرانی جلد امن سمجھوتے پر دستخط کر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خلیج بحران کے دوران امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت پر قطر کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ متعلقہ فریقین کے مابین امن معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ پاکستان کی خصوصی سفارتی اور امن کوششوں کو سراہتے ہوئے قطری وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا اور امید ظاہر کی کہ ان اقدامات کے نتیجے میں خطے میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ ایران امریکہ ڈیل پر وزیر اعظم شہباز شریف نے 24 گھنٹوں میں 2 بیانات دیے ہیں۔ اس بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ڈیل پر ویسے تو خاموشی اختیار کر رکھی ہے، لیکن آج انہوں نے ایران امریکہ ڈیل پر وزیر اعظم شہباز شریف کا دوسرا بیان ری ٹویٹ کر کے تصدیق کر دی کہ معاہدے پر کل الیکٹرانک دستخط ہونے کے امکانات روشن ہیں۔ سینئر امریکی حکام نے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ایران سے معاہدہ ہو گیا ہے اور یہ مضبوط معاہدہ ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی حکام نے کہا کہ آبنائے ہرمز کھلے گی تو بارودی سرنگیں صاف کریں گے۔ آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی میں G7 ممالک بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ اگلے ہفتے G7 اجلاس کی سائیڈ لائنز پر آبنائے ہرمز کی بارودی سرنگوں کی صفائی کے موضوع پر مصر، قطر، متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں سے بات کریں گے۔
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ناقابل اعتبار رویے کے باعث ایران امریکہ ڈیل پر دستخط سے متعلق بیان میں محتاط رہنا چاہیے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میمورینڈم پر دستخط کل ہونے کا امکان کم ہے، البتہ آنے والے دنوں میں دستخط کے امکان کو رد نہیں کر سکتے۔ دستخط کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے کہا ہے کہ صوبوں نے آئین کے آرٹیکل 164 کے تحت اپنے حصے کے فنڈز 3 سال کے لیے وفاق کو دیے ہیں، جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ یہ فنڈز گرانٹس کی صورت میں دیے گئے ہیں، انہیں وہاں استعمال کیا گیا ہے جہاں ان کی زیادہ ضرورت تھی۔ اسلام آباد سے اشرف ملخم کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے کہا صوبوں نے اپنے ترقیاتی فنڈز کاٹ کر اسٹریٹجک مقاصد کے لیے اس سال کچھ ڈیولپمنٹ بجٹ ہمیں دیا ہے۔ اس مالی سال میں سارے ملک کے لیے ہمارے پاس 4300 ارب روپے ہیں، وسائل کی کمی نہیں۔ چونکہ اس سال خود کچھ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر صوبوں نے کاٹ کر ہمیں دیا ہے فار اسٹریٹجک پرپزز، لیکن اگر اس فسکل ایئر میں آپ دیکھ لیں فار دا انٹائر کنٹری، آپ صرف پی ایس ٹی پی بھی نہ جائیے، فار دا انٹائر کنٹری وی ہیڈ 4.3 بلین روپیز، ٹھیک، یہ 12-13 بلین ڈالر بنتا ہے۔ اگر ہم اس کو پرائرٹائز کریں، جن منصوبوں پہ لگانا ہے اور جن سیکٹرز پہ لگانا ہے، یہ اگر ہم خرچنا بھی چاہیں تو ایک سال میں خرچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سو ہمارے پاس لیک آف ریسورسز نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، we have to move towards public-private partnership۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کوشش کر رہے ہیں نجی شعبے کو بڑھاوا دیں، حکومت بس ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے جن کی مالی افادیت نہ ہو، جو زیادہ کمرشل سیکٹر ہیں ان میں نجی شعبے کو ساتھ لے کر چلیں۔ صوبوں کی طرف سے ملنے والی رقم اگر کسی مرحلے پر کسی وجہ سے کم پڑ جائے گی تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی فنڈز رکھے ہیں۔ ان فنڈز کا قومی مالیاتی کمیشن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ارینجمنٹ ہوئی ہے دس از آؤٹ سائڈ دا این ایف سی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ این ایف سی کو آن اے اسٹرکچرل بیسس ہم انشاءاللہ بالکل آگے لے کر چلیں گے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے اقدامات کر رہے ہیں، امید ہے تاجر ٹیکس نیٹ میں آئیں گے۔ کیمرہ مین رضوان شاہ کے ساتھ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ فروری 2024 میں کہا گیا کہ جو حکومت بنا رہے ہیں یہ کانٹوں کا تاج ہے، معاشی حالات کسی سے نہیں سنبھالے جائیں گے، لیکن ہم نے سنبھالا اور معاشی استحکام لائے۔ ایک ایسی جماعت کو بھی جانتے ہیں جس نے حکومت بنانے کی بات سے بھی گریز کیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ یہ عوامی بجٹ ہے، تنخواہ دار طبقے، صنعتکار، کسان اور مزدور کا بجٹ ہے۔ تو مجھے یاد ہے فروری 2024 میں یہ حالت تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کانٹوں کا تاج ہے حکومت، یہ ابھی فروری 2024 کیا ابھی جون 2024 میں یہ فارغ ہو جائیں گے، یہ معاشی حالات کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ ہم ایک ایسی جماعت کو بھی جانتے ہیں جس نے اس وقت حکومت بنانے کی بات سے بھی گریز کیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ تو آئیں گے کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ ہم نے سنبھالا، ہم نے نیا آئی ایم ایف کا پروگرام طے کیا، ہم نے کہا کہ 2 سال معاشی استحکام کر کے دکھائیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ منی بجٹ کے بغیر یہ اپنے پرائمری سرپلس کے ٹارگیٹس پورے کریں۔ 2 سال پرائمری سرپلس کے ٹارگیٹس بھی پورے کیے، فنڈ کا پروگرام بھی چلایا، انڈیا کے ساتھ جنگ کے دوران فنڈ کی بورڈ اپروول بھی کروائی، اور منی بجٹ بھی کوئی نہیں آیا۔ ہم نے پھر اس کے بعد کہا کہ جب مشکل وقت گزرے گا تو ایک عوام کے لیے جہاں موقع ملے گا ریلیف لے کر آئیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں میں بھی ہم باتیں سن رہے تھے، نہیں یہ اسی طرح کا بجٹ ہوگا جس طرح کا پہلے ہوگا۔ یہ تنخواہ دار طبقے کا بجٹ ہے، یہ صنعتکار کا بجٹ ہے، یہ ایکسپورٹر کا بجٹ ہے، یہ آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر کا بجٹ ہے، یہ اس شخص کا بجٹ ہے جو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے جس کے پاس آج وسائل نہیں۔ یہ ہماری معیشت کے دیگر جو حصے ہیں جو کہ طلبگار تھے ریسورسز کے، ہماری معیشت کا پہیہ آگے مزید چلانے کے لیے، اور ہماری جو بھائی بہن بزرگ ہیں جن کے اوپر بوجھ زیادہ تھا ان پہ کم کرنے کا یہ بجٹ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ایرانی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا تعزیتی اجتماع 4 اور 5 جولائی کو ہوگا۔ 6 جولائی کو تہران میں شہید آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ ہوگی۔ 9 جولائی کو مشہد میں شہید آیت اللہ خامنہئی کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کی تدفین مشہد میں روضہ امام رضا کے حرم میں کی جائے گی۔ کراچی کا علاقہ شمسی سوسائٹی طویل عرصے سے انتظامی نااہلی اور بلدیاتی غفلت کا شکار، انفراسٹرکچر اور سیوریج کا نظام تباہ ہونے کے باعث ہر طرف گندا پانی پھیلا رہتا ہے۔ صورتحال سے عاجز علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ ادارے فوری نوٹس لیں اور علاقے کی صورتحال جینے کے لائق بنائیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقاص عالم انگاریہ۔
یہ کوئی ندی یا نالا نہیں بلکہ کراچی کی شمسی کالونی کی سڑکیں اور گلیاں ہیں جو طویل عرصے سے سیوریج اور پائپ لائنوں کے پھٹنے کی وجہ سے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ علاقے میں ہر طرف پھیلے تعفن اور گندگی نے جہاں وبائی امراض کا خطرہ بڑھا دیا ہے، وہیں شہریوں کی آمد و رفت حتیٰ کہ سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کی توجہ کئی بار اس صورتحال کی طرف مبذول کرائی گئی، مگر یہ وہ مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہے۔ ویڈیو بنا کے فوٹیج بنا کے کتنے آئے کتنے چلیں گے، لیکن ایک مہینے سے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی حل نہیں نکلا، حل ابھی تک کوئی نہیں نکلا۔ بقرعید سے یہ ٹائم ہو گیا، تھوڑا بہت کام اس کا ہوا تھا، کوئی لائن اس کی ڈیمیج ہو گئی تھی، انہوں نے بنائی ہے لیکن وہ بیکار ہو گئی دوبارہ۔ اس سے شام ہونے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر پانی اس طریقے سے بھر جاتا ہے کہ ساری عوام پریشان ہے۔ یہاں پر لیڈیزیں اتنی پریشان ہو رہی ہیں، پھسل بھی چکی ہیں یہاں پر، لیکن یہاں کا مسئلہ کوئی حل نہیں ہو رہا، کسی بھی طریقے سے حل نہیں ہو رہا۔ کسی کو بھی نظر کیوں نہیں آتا کہ ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ پھنستے ہیں اور شادیوں میں آنا جانا، جنازے ہونا، کام پہ جانا، بائکوں والے، میری گاڑی ہے، دیکھیں مجھے صرف اپنی گاڑی سروس کروانی پڑتی ہے، لیکن وہ جو لوگ بائکوں پہ جاتے ہیں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، آخر سب ایسے کیسے مر سکتے ہیں اور یہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ویسے تو انفراسٹرکچر کی بدترین صورتحال سے پورا شہر ہی متاثر ہے، مگر شمسی کالونی کی بدترین حالت نے اسے ناقابل رہائش بنا دیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ بلدیاتی نمائندے علاقے کی بہتری کے لیے سنجیدہ اور فوری اقدامات کریں۔ کیمرہ مین سجاد حسین کے ساتھ وقاص عالم انگاریہ، جیو نیوز، کراچی۔ اس وقت بریکنگ نیوز یہ ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کل ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم بیان سامنے آیا ہے، امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے پر کل دستخط کرے گا۔ یہ اہم ترین خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان، انہوں نے کہا ہے کہ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز سب کے لیے کھل جائے گی، جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کر لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اہم ترین بیان۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر کل دستخط ہونے ہیں، معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز سب کے لیے کھل جائے گی، جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کر لیں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آئندہ 24 گھنٹوں میں دستخط ہونے کے امکانات کی توقع کا اظہار کیا تھا، اور جس کو شیئر بھی کیا تھا، ری ٹویٹ کیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ ابھی تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ معاہدے پر کل دستخط ہونے ہیں، معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز سب کے لیے کھل جائے گی، جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کر لیں گے۔